السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رینڈم اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول آنچل میں جلتا دیا کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف۔ ہیفل ٹاور پہ کھڑے ہو کر جب نیچے نظر ڈالی تو سارا شہر نظروں کے سامنے بکھرا ہوا تھا۔ خازن، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے! ایسا محسوس ہو رہا ہے اگر ہاتھ بڑھاؤں تو آسمان چھو لوں گی۔ وہ منظر میں کھوئی ہوئی تھی اور وہ اس وقت بھی اس میں کھویا ہوا تھا۔ خازن کے سینے پہ زیشما کا سر رکھا تھا۔ زیشما کی خازن کی طرف پشت تھی۔ خازن نے اس کے گرد بازوؤں کا ہالہ بنایا ہوا تھا۔ جب سر جھکاتا منہ اس کے دوپٹے میں چھپاتا جو ہوا کے پریشر سے سر سے ڈھلک چکا تھا۔ وہ اس کے بالوں سے اٹھنے والی خوشبو سونگھتا، اپنے گال اسے نرم بالوں سے چھوتا۔ ایک دم زیشما نے گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا قد مجھ سے لمبا ہے، تم اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھاؤ، آسمان تک نہیں جائے گا، تم ہاتھ تو اٹھاؤ۔ خازن نے زیشما کی کمر کے گرد رکھا ہاتھ ہٹایا اور اوپر ہوا میں بلند کیا۔ زیشما کی آنکھیں پھیل گئیں، منہ پورے کا پورا کھل گیا کیونکہ خازن کا ہاتھ پوری طرح چھپ گیا تھا۔ خازن، تمہارا ہاتھ۔ خازن نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ہاتھ تو تر تھا ہی، ساتھ کف بھی سارا بھیگا ہوا تھا۔ آسمان تک تو نہیں پر بادل کو چھو آیا ہوں۔ زیشما ابھی تک مسمرائز تھی۔ تمہارا ہاتھ بالکل چھپ گیا تھا، ایک پلکوں میں واقعی ڈر گئی تھی۔ خازن ہنستا چلا گیا۔ وہ لوگ ڈنر کرنے کے بعد یوں ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہے تھے، تصویریں لیتے، گپے مارتے، ساتھ ہی راستے سے ملنے والے اسٹریٹ فوڈ ٹرائی کرتے۔ وہ ایک جنکشن تھا۔ زیشما کا دھیان چوک کے درمیان کھڑے اسٹیچو پر چلا گیا۔ خازن کو یہ لگا اس کے ساتھ ہی آ رہی ہے۔ وہ سڑک پار کر گیا۔ زیشما اپنے فون کے کیمرے میں 2-4 تصویریں قید کرنے کے بعد اپنی دھن میں آگے بڑھی اور یہ بھول گئی کہ زیبرا کراسنگ کی بتی لال ہو چکی تھی۔ نتیجہ جو نکلا، زیشما کے گلے سے چیخ برآمد کر گیا۔ خازن ٹائروں کے چرچرانے پر متوجہ ہوا تھا، پھر نسوانی چیخ سنتے ہی اپنے پہلو میں نظر ڈالی اور جب وہاں وہ نظر نہ آئی تو اندھا دھند واپس بھاگا۔ لوگوں کے ہجوم کو کاٹتا وہاں پہنچا تو پہلی نظر سڑک پر گرے گہرے سرخ دھبے پر پڑی۔ وہ جیسے سانس لینا بھول گیا۔ زیشما کا جوتا ایک پاؤں وہ دور گرا تھا اور ایک کہیں اور وہ اوندھے منہ سڑک پر گری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا کیسے اس نے اس آدمی کو ایک طرف دھکیل کر آگے آنے کی جگہ بنائی جو لوگوں کو پیچھے پیچھے کر رہا تھا۔ ٹریفک وقتی طور پر رک گئی تھی، کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا۔ بہت بڑا ہجوم سائٹ پر کھڑا ہو کر زیشما پر نظریں جمائے ہوئے تھا، آیا حرکت کر رہی ہے یا نہیں۔ خازن نے اس کو گود میں بھر لیا۔ خازن کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ رہا تھا۔ زیشی، او پلیز، یا اللہ کرم۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کو مضبوطی سے تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو نہ رکھ پا رہا تھا، اس لیے چلا اٹھا۔ کیا کسی نے ڈاکٹر کو بلایا؟ یہ میری بیوی ہے، خدا را کوئی ڈاکٹر کو فون کرو۔ ایک لڑکی اس کے قریب آئی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی، ڈاکٹر کو فون کیا جا چکا ہے مگر تم وکٹم کو بہت زیادہ اپنے ساتھ بھیج رہے ہو، اس کے لیے صحت مند نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی سانس کی نالی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، سانس لینا دشوار ہو سکتا ہے۔ جب تک ڈاکٹر معائنہ نہ کرے اس کو زیادہ مت ہلاؤ۔ گاڑی نے کافی قریب سے ہٹ کیا ہے، میں اس ڈرائیور کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اندھا تھا کیا؟ اس کو سامنے سڑک پار کرتی عورت نظر نہیں آئی؟ قصور ڈرائیور کا نہیں ہے، تمہاری بیوی ایک دم سامنے سے آ گئی تھی۔ ایمبولینس کا سائرن بجنا شروع ہو گیا۔ اگلے 10 منٹ بعد پیرامیڈک والے زیشما کا آن سین معائنہ کر کے اس کو ہوش دلوانے کے بعد تفصیلی معائنے کے لیے قریبی ہسپتال لے گئے۔ وہ سارا رات اس کے ساتھ رہا تھا، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں ڈر۔ نیم غنودگی میں بھی وہ اپنے ہاتھ کو پہنچنے والی گرمی سے واقف رہی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی میں رکھی ان گرم انگلیوں کو دبا کر اپنی طرف سے تسلی دینے کی کوشش تو کی تھی مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ آیا سچ میں یہ عمل کیا ہے یا خواب ہے۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ وہ اس نرس سے واقف تھی جو تھوڑے وقت بعد اس کی ڈرپ دیکھ جاتی تھی یا کوئی انجیکشن ڈرپ میں ڈال جاتی تھی۔ اب پھر کوئی آیا تھا۔ وہ خازن کی غصے سے بھری آواز سن سکتی تھی، وہ بہت دور سے آ رہی تھی۔ وہ شاید کمرے کے باہر کسی سے مخاطب تھا۔ آپ لوگوں کے مطابق اگر اس کے دماغ کے اسکین کی رپورٹ بالکل کلیئر آئی ہے تو مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ وہ
مسلسل بے ہوشی میں کیوں پڑی ہے؟ دوپہر سے شام ہو گئی مگر ابھی تک مجھے کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا ہے۔ مسٹر، آپ تسلی رکھیں کیونکہ آپ کی مسز بے ہوش ہرگز نہیں ہے بلکہ سر کی معمولی چوٹ کی وجہ سے وقتی طور پر بے ہوش ہوتی تھیں، پر دوپہر سے ہم ان کو پرسکون دواؤں کے زیر اثر رکھ رہے ہیں تاکہ آرام کرنے سے جو وقتی طور پر ان کو شوق پہنچا تھا اس کے اثرات کم ہو جائیں۔ ریشمہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی مگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بند آنکھوں پہ وزن رکھ کر ان کو کھلنے سے باز رکھا گیا ہو۔ انہی کوششوں کے دوران دماغ دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ اگلی دفعہ جب بیدار ہوئی تو کمرہ سورج کی روشنی سے بھرا ہوا تھا مگر دماغی طور پر وہ خود کو تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کا جائزہ لینے کے دوران دائیں طرف گردن موڑی تو بے اختیار لب واہ ہو گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھا بیٹھا ہی سویا ہوا تھا۔ اتنا لمبا چوڑا وجود کرسی سے چھوٹی سی کرسی پر بمشکل پورا آیا تھا، پھر بھی اس نے کرسی کے بیک کے اوپر سرہانہ رکھ کر اس پر سر رکھا ہوا تھا۔ ریشمہ دھیرے سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اٹھ کر بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر خازن کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ ہنوس سوتا رہا، ٹانگیں اوپر کو اٹھا کر پیر بیڈ پر رکھے ہوئے تھے، دونوں بازو سینے پر باندھے رکھے تھے۔ ریشمہ جب بیڈ سے اتری تو سر میں ہلکا سا ٹیس محسوس ہوئی، جسے نظر انداز کرتی وہ واش روم تک گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز اسے نیند کی وادی سے کھینچ لائی۔ پہلا خیال یہی آیا ضرور نرس یا ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا ہے، مگر کسی ڈاکٹر یا نرس کے دروازے میں نشان نہ پا کر بیڈ کی جانب دیکھ کر چونکا جو خالی تھا۔ پہلے بیرونی دروازہ کھول کر باہر جھانکا، خالی کوریڈور خالی پڑا تھا۔ پھر خیال آنے پر واش روم کی طرف دیکھا اور نوک کیا۔ کیا تم اندر ہو؟ نہیں، باہر گلی میں ہوں۔ ٹھیک ہو؟ ایک دم۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر جمائی لیتا آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیپر ٹاول سے چہرہ صاف کرتے وہ باہر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں زندہ سلامت پیروں پر کھڑا دیکھ کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہوں، بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ تم میرے ساتھ تھی، چند منٹ بعد کہاں سڑک پر خون میں لتھڑی مل رہی ہو۔ میرا قصور ہے، مجھے تمہارا ہاتھ تھام کر رکھنا چاہیے تھا۔ ہاں، چھوٹی سی بچی ہوں نا جو ہاتھ تھام کر چلتی۔ ریشمہ بیڈ کے پاس جھکی اور خازن کے گال پر پیار کیا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی۔ کم از کم یہی خیال کر لو کہ میں ہنی مون پر ہوں۔ کیسے فضول گوئی کر رہی ہو؟ کھانے کو کچھ ملے گا یا یوں ہی پیٹ بھروں؟ کیا کھاؤ گی؟ میں نیچے کیفیٹیریا سے لے آتا ہوں۔ کیا میں نیچے نہیں جا سکتی؟ میرا خیال ہے ابھی کچھ دن ریسٹ کرو تو بہتر ہے۔ کیفیٹیریا تیسری منزل پر ہے، 3 منزل نیچے ہے۔ تم ادھر بیڈ پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے کھڑی بول رہی ہوں اور تم جان بوجھ کر مجھے ٹال رہے ہو۔ تمہارے ساتھ نہ آؤں؟ ہائے میرے اللہ، کہیں میرے سونے کے دوران اس نے یہاں کوئی ڈاکٹر تو نہیں پھنسا لی؟ پہلے بیوی کے ساتھ پیرس تک آ گیا، گلیوں بازاروں میں ساتھ لیے گھوما اور اب مجھے سنا رہا ہے کہ تیسری منزل سے نیچے جانا مشکل ہے، جبکہ یہاں پر یقیناً لفٹ کی سروس موجود ہونی ہے۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے جس کی گھنی زلفوں کے اسیر ہوئے؟ کون ہے وہ گلابی ہونٹوں والی جس نے بیوی تک بھلا دی؟ کون ہے وہ ہرنی کی چال والی، سرائی جیسی گردن والی؟ ہائے، فرینچ بیوٹی کا شکار ہوئے ہو، میرا کیا بنے گا؟ وہ ساری قسمیں جو تم نے شادی کی رات کھائی تھیں۔ ان سب کے دوران وہ سر کے نیچے دونوں بازو رکھے نیم وا آنکھوں سے اس کو پوری دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، جو اسٹار پلس کی ہیروئن بنی چہرے کے پوز مار مار کر بول رہی تھی، مگر ریشمہ کی کہی آخری لائن پر فٹ بولا، میں نے ایک قسم نہیں کھائی تھی۔ یعنی میرا کہا یہ اگر غلط ہے تو پہلے جو کچھ میں نے کہا وہ سب سچ ہے جو تم نے بغیر احتجاج کے سن لیا؟ اگر تم مزید اپنا یہ کلام جاری رکھتی تو میں سوچ چکا تھا۔ کیا سوچ چکے تھے؟ یہی کہ تمہارے ہر اس سوال کا جواب دے دوں گا جو تم نے پوچھا ہی نہیں، کہ جس پہ فدا ہوا ہوں اس کی خوبصورتی نے کس انداز میں ڈسا ہے، کیا کیا وار کیے۔ اب تو تمہاری بڑی زبان چلے گی، مگر جب میں نے ساتھ جانے کی بات کی زبان کو تالے لگ گئے۔ اٹھا کر لے جاؤں؟ ہاتھ پکڑ سکتے ہو۔ قسم کھاتی ہوں اب بالکل ٹھیک ہوں، پلیز ساتھ لے چلو، اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کریں گے، سوچو کتنا مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہم واپس ہوٹل چلتے ہیں، ناشتہ وہیں کریں گے۔ نیت میں ایک نیا فطور آ گیا کیا؟ آیا بھی تو تب بھی قصور میرا تو نہیں ہے۔ جب بیوی سامنے کھڑی ہو کر یوں ادائیں دکھائے تو شوہر بیچارہ کیا کرے؟ تم جانتے ہو نا میں تمہیں سیڈیوز نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے اسٹائل میں منا رہی ہوں۔
جو بھی کہو کامیاب رہی۔ ریشما نے ہنستے ہوئے خازن کے سر کے نیچے سے سرہانہ کھینچ کر چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ میرے جوتے کہیں نظر نہیں آ رہے، تمہیں کچھ خبر ہو؟ آخری دفعہ سڑک پر گرے دیکھے تھے تو تم نے اٹھائے کیوں نہیں؟ میرے لیے جوتوں سے اہم تم تھی، اس لیے انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ اف، اب میں کیا پہنوں گی؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان کی سرد جنگ سے بھی اہم۔ مذاق نہ کرو، میں ننگے پیر ہوٹل تک جاتی انتہائی بیوقوف لگوں گی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل موجود ہے، مگر پہلے ڈاکٹر سے اوکے کی چٹ لے لیں، تب ہی جاؤ گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ چلو یوں ہی بھاگ چلتے ہیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہم دونوں آگے بھاگ رہے ہوں گے، پیچھے ڈاکٹر، مگر ہم ان کو ڈاج دے کر نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ ہسپتال سیکورٹی کو کال کریں گے، وہ آگے پولیس کو بلائیں گے، تمہاری اور میری تصویروں کے پوسٹر سارے شہر میں چسپاں کیے جائیں گے۔ میاں بیوی ایک دوسری کو ہسپتال کے بورنگ ماحول سے فرار کرواتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ تمہارے سر پہ لگنے والی چوٹ کے اثرات صاف نظر آ رہے ہیں، پلیز چلو نا۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری ڈریسنگ تبدیل ہونی ہے، تم کر دینا، میرے ہاتھوں سے زیادہ درد ہوگا۔ کوئی نہیں، سہہ لوں گی۔ دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ رہے تھے۔ خازن نے انگلی کی پورسز کے چہرے پہ گرتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا، آنکھیں سکیڑتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا، کوئی خاص وجہ؟ کیوں یہاں سے جانے کی اتنی جلدی ہے؟ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ ریشما کی آنکھوں میں پانی کی تہ اترتی دیکھ کر خازن کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دماغ نے کچھ حساب کتاب کیا، وہ ریشما کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا، چلو چلتے ہیں، راستے میں کسی میڈیکل اسٹور سے ڈریسنگ کا سامان لے لیں گے۔ ریشما مسکرا دی۔ خازن نے اس کا ہلکا سا بوسہ لیا اور کھڑا ہوا۔ اپنے جوتے اتار کر ریشما کے سامنے رکھ دیے۔ یہ پہن لو۔ تو تم کیا پہنو گے؟ میں نے موزے پہنے ہوئے ہیں، ویسے بھی مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈے فرش پر سکون ملے گا۔ یعنی میں یہ محسوس نہ کروں کہ یہ میری خاطر کر رہے ہو؟ بالکل بھی نہیں، میں اتنا اچھا انسان کبھی نہیں رہا۔ 2 منٹ بعد وہ نرسوں سے چوری اسپتال کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ریشما نے خازن کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور وہ خالی موزوں میں چل رہا تھا۔ خازن نے اس کو بازو سے تھام رکھا تھا، جس پہ وہ ہنستے ہوئے بولی، بتا بھی چکی ہوں بیمار نہیں ہوں، پھر بھی میرے کہے پر یقین نہیں ہے۔ کل تمہارا اتنا خون بہا ہے، مان لیا کہ اس وقت دواؤں کے زیر اثر خود کو فریش محسوس کر رہی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر پاگل ہیں جنہوں نے رات بھر تمہیں انڈر آبزرویشن رکھا، اور میں انتہائی پاگل انسان تمہیں بھگا کر لے جا رہا ہوں۔ میرے اپنے کہنے پر لے جا رہے ہو، ورنہ تم خود مان چکے ہو کہ تم اتنے اچھے نہیں ہو۔ وہی تو، آپ کسی کے لیے تھوڑے سے نرم ہوں، اگلا آپ کو بٹر کی طرح ٹوسٹ پر لگا کر مزے سے کھائی جائے گا۔ نہیں نہیں، میں آدم خور تھوڑی ہوں۔ جب تک وہ لوگ فارمیسی سے مطلوبہ چیزیں لے کر ہوٹل پہنچے، ریشما کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ خازن کی کہی سچ ثابت ہو رہی تھی، مگر اس نے خازن کو بتایا نہیں۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا، بس مجھے پانی کے گلاس کے ساتھ درد کی 2 گولیاں چاہیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ ویسے ٹھیک ہوں، بس سر درد کر رہا ہے۔ کپڑے بدلنا چاہو تو منہ ہاتھ دھو کر بدل لو، میں تمہارے کھانے کو کچھ منگوا لیتا ہوں، پھر دوا لے لینا۔ ریشما خازن کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے چینج کر کے فریش ہو گئی، جب تک ناشتہ پہنچ چکا تھا۔ دوا لے کر تھوڑی دیر لیٹی، جس سے نیند تو نہیں آئی پر سر درد ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھی اور خازن دوسرے اینڈ پہ بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پڑھ رہا تھا۔ ایک نظر ریشما پر ڈالتے ہوئے بولا، جو غیر دلچسپی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، ایک گیم کھیلتے ہیں۔ کیسی گیم؟ سوال و جواب کی۔ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، تم مجھ سے پوچھنا۔ کس قسم کے سوال؟ کچھ بھی جو ایک دوسرے کو جاننے میں مدد دیں۔ اوہ اچھا، پہلا سوال میں پوچھوں گی یا تم پوچھ رہی ہو؟ تم پوچھو۔ خازن نے لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا اور ایک ٹانگ دوہری کرتا ہوا ریشما کی جانب رخ موڑ کر بیٹھا، اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر بولا، پہلا کرش؟ ریشما ہنسی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہو جواب دو۔ عاقب جاوید۔ عاقب جاوید کرکٹر؟ بالکل۔ وہ کھل کر ہنسا۔ ریشما نے یہی سوال اس پہ الٹا دیا، اب تم اپنا پہلا کرش بتاؤ۔ میرا پہلا کرش ایک نہیں تھا، میں ایک وقت میں 2 عورتوں پر فدا ہوا تھا۔ ریشما پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ نام بتاؤ، پھر میں سوچوں گی جیلس ہونا ہے یا نہیں۔ مرینا خان اور بابرہ شریف۔ مرینا خان تو تنہائیوں کے بعد پسند آئی ہوں گی۔ نہیں، دھوپ کنارے سے۔ When she was in love that doctor, I was in love with her. ریشما مسلسل مسکرا رہی تھی۔ How cute! اور بابرہ شریف کی کس پرفارمنس نے متاثر کیا؟ بیک ان 90s
ہر ہفتے پی ٹی وی پہ ایک شو آیا کرتا تھا جس میں تمام فلموں کے گانے بجائے جاتے تھے، اور ہر ہفتے میں اسکرین کے آگے صرف ایک ہی گانے کے لیے بیٹھا تھا، جس میں بابرہ شریف تھی۔ کون سا گانا تھا؟ منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا۔ ریشما ہنستی چلی گئی۔ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ میں کبھی کبھی پریشان ہوتا تھا کہ مجھے کبھی اپنی ہم عمر لڑکی پر کرش کیوں نہیں آیا۔ اب تمہارے کرش کا سن کر مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جس وقت عاقب جاوید کرکٹ کھیل رہے تھے تم کہیں پرائمری کی اسٹوڈنٹ ہوں گی۔ اگلا سوال۔ زندگی کا سب سے بڑا خواب؟ میرا ایک ہی خواب ہے اور وہ تم جانتے ہو۔ ہاں، باغبانی۔ ہاں، بالکل ٹھیک جواب۔ بڑا ہی آسان خواب ہے۔ کہاں آسان ہے، ناممکن سا خواب ہے۔ زیادہ سے زیادہ ممالک کے مقامی پودے میرے باغ کا حصہ ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی مجھے صرف فرانس کی سوغات ملے گی، وہ بھی اگر تم نے وعدے کے مطابق جو پودے پرسوں خریدے تھے ان کی شپمنٹ پاکستان کروا دو گے۔ یس مائی لیڈی، ہماری واپسی سے پہلے ہی تمہاری ڈلیوری پہنچ جانی ہے۔ پھر ہم لوگ جلدی واپس چلتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی اتنی دور سے جانے والے پودے میری غیر موجودگی میں مرجھا جائیں۔ مالی ہے تو وہ دیکھ لے گا۔ میں نے پرسوں کی ساری رات جا کر گوگل پر ان پودوں کی بایوگرافی پڑھی ہے۔ مالی کو کیا سمجھ آئے گا؟ مالی ٹرین آدمی ہے، اس بارے میں اس وقت مزید کوئی اور بات نہیں ہو رہی۔ اگلا سوال۔ ریشما منہ بسورتے ہوئے بولی، ابھی اپنا خواب تو بتایا نہیں۔ میری ماں سدا خوش رہے، اور میری خواہش یہی ہے کہ کل جب وہ جنت میں ڈیڈی سے ملے تو ان کو یہ نہ کہیں کہ جس بیٹے کے ذمے تم مجھے وہاں چھوڑ کر آئے تھے تمہارے اس بیٹے نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی۔ اس امتحان کی کامیابی کے لیے میں نے بہت محنت کی اور اپنی آخری سانس تک میرا مشن جاری رہے گا۔ اس لیے اتنی محنت کی ہے تاکہ کبھی ممی یا بہنوں کو مشکل وقت نہ دیکھنا پڑے۔ تمہارا مشن کامیاب ہے کیونکہ ممی کو تم پر بڑا فخر ہے، جانتا ہوں، مگر مالی حالات کو بہتر بنانے کے چکر میں کام اتنا پھیلا لیا ہے کہ اب میرے پاس ماں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب 3 وقت کا کھانا بھی مشکل بات معلوم ہوتی تھی، پر اب میں خود کو اتنا الجھا لیا ہے کہ دن کا 1 وقت کا کھانا بھی مشکل سے فیملی کے ساتھ کھا پاتا ہوں۔ جس وقت آفس کے لیے نکلتا ہوں ممی اپنا قرآن کا سبق پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ہر رات کہیں نہ کہیں ڈنر پر انوائٹ ہوتا ہوں۔ کوشش کر کے روٹین میں تبدیلی کرو۔ اپنی جگہ فائز کو آفس کی ذمہ داریاں دے دو۔ فائز پہلے ہی اپنے حصے سے زیادہ معاملات دیکھتا ہے، تو کوئی اور آدمی ڈھونڈ لو، کوشش کی جا سکتی ہے۔ باتوں کے دوران ریشما نیند کی وادی میں اتر گئی۔ خازن اپنی جگہ پہ بیٹھا کتنی دیر اس کے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ اتنے مختصر وقت میں دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آئے تھے، مگر خازن کو اندر ہی اندر وہ سارے جھوٹ تنگ کرتے تھے جو خود ریشما سے بول چکا تھا۔ سارے جھوٹ اگر سچ ثابت ہو گئے تو پھر یہ بات اس کو انتہا سے زیادہ تنگ کرنے لگی تھی۔ ہر خوبصورت گفتگو کے بعد وہ خود اپنے آپ سے نظریں چراتا تھا۔ یہی وجہ تھی ایک دفعہ بھول کر بھی اپنی گفتگو میں پیار محبت کا ذکر نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس طرف جانا جاتا تھا۔ کم از کم ریشما کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ پھر آگے سوال آتا، خازن ایاز، کیا ساری عمر دوغلی زندگی جیو گے اور بڑھاپے میں خود سے نظریں چراؤ گے کہ سچ کہنے کی ہمت نہ کر پائے؟ بزدل بن کر ساری عمر گزاری جا سکتی ہے؟ ریشما، آخر کتنی دفعہ ٹیرس کا چکر لگانا ہے؟ ریشما ٹھٹکی، رکی اور ایک شرمندہ سی نظر بھابھی کی جانب ڈالی جو ہال میں بیٹھی مٹر نکال رہی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی آپ میرا جائزہ لے رہی ہیں۔ اچھا، اب کیا پوچھ سکتی ہوں اتنی بےتابی کس بات کی ہے؟ وہ فائز کا میسج آیا تھا، کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔ ہاں تو آ جائے گا تو چلی جانا، اس طرح ٹیرس کے چکر لگانے سے وقت کو پڑ نہیں لگیں گے۔ نہیں، مجھے فائز کا انتظار نہیں۔ تو پھر؟ بھابھی کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے ٹوکری سے مٹر اٹھا کر کھاتے ہوئے بتایا، مجھے شک ہوا ہے کہ مجھے لینے فائز کے بجائے خازن خود آ رہا ہے، پر خازن سے تو کل تمہارے بھائی کی بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے ابھی پاکستان آنے میں اس کو کچھ دن لگیں گے۔ ہاں، پر صبح ممی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی فائز ایئرپورٹ گیا ہوا ہے۔ اب بھلا فائز کا ایئرپورٹ کیا کام؟ یہی ہو سکتا ہے کہ خازن واپس آیا ہے اور مجھے سرپرائز دینے کے چکر میں بتایا نہیں ہے۔ بھابھی نے نظر اٹھا کر ریشما کے سجے سورے روپ کو دیکھ کر دل ہی دل میں نظر اتاری۔ شادی کو 4 ماہ گزر گئے تھے اور ریشما بالکل نئی والی ریشما بن گئی تھی۔ گالوں پہ لالی، ہونٹوں پہ ہم وقت رہنے والی مسکراہٹ، یہ تبدیلی خازن کی نوازی ہوئی تھی۔ بھابھی مسکراتے ہوئے بولی، شادی کے بعد یہ دوسری دفعہ تم ہماری طرف رکی ہو، اور جو پچھلی دفعہ صرف 1 رات کے لیے اور اس دفعہ 2 راتیں ہوئی ہیں۔
اس دوران بھی آدھا وقت تم فون پر اپنی ساس اور نندو کے ساتھ مصروف رہی ہو، یعنی ہماری تو اب کوئی ویلیو ہی نہیں۔ پہلے فون کر کر کے تمہیں بلایا، اب اتنی جلدی واپس جا رہی ہو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں بھابھی، آپ تو جانتی ہیں میں ادھر آؤں تو ممی گھر پہ اکیلی رہ جاتی ہیں، ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس لیے دل نہیں مانتا ان کو چھوڑ کر آنے کا، جبکہ خادن بھی ادھر نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اب سے جلد چکر لگا دیا کروں گی۔ ہاں، رات رکنے کا وعدہ نہیں کر سکتی میری جان، تم اپنے گھر ہنسو بسو، ہمیں اور کیا چاہیے۔ اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، سدا سہاگن رہو۔ ریشما نے دل میں آمین بولا، تبھی گیٹ پہ ہارن بجا۔ بھابھی نے شرارتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو بھاگ کر ٹیرس پہ جانے سے روکا تھا۔ اگلے چند منٹ گھنٹوں جیسے معلوم ہوئے تھے، مگر جب دانیال نے آ کر بتایا ڈرائیور لینے کے لیے آیا ہے تو سب کے سامنے وہ بڑی مہارت سے اپنی مایوسی چھپا کر سب سے ملنے کے بعد الوداع بول کر ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ مجھے لینے کے لیے تو فائز آ رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، جس پہ وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بی بی جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے تو بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ اچھا جی، چلو ٹھیک ہے۔ کھڑکی سے باہر کے دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، اس آدمی کے بغیر اب تو سارا شہر ویران معلوم ہوتا ہے، نہ جانے کب اپنے بزنس ٹور سے واپس آئے گا۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، آئندہ میں اس کے ساتھ ہی چلی جایا کروں گی۔ اچھی بھلی آفر کر رہا تھا، میں نے خود ہی انکار کر دیا اور اب بھگت رہی ہوں۔ کیا اس کو میری یاد نہیں آتی ہوگی؟ مجھے تو ایک پل کو اس کا خیال نہیں بھولتا۔ ہائے کتنا اچھا ہونا جب گھر پہنچوں تو وہ بھی موجود ہو، اتنے دن ہو گئے اس کا چہرہ دیکھے ہوئے۔ ڈرائیور نے گھر کے گیٹ پر ہارن مارا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ گیٹ کھل گیا۔ گیراج میں خازن کی گاڑی پارک دیکھ کر دل کی دھڑکن نے سپیڈ پکڑ لی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی پارک کی وہ گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہال کا دروازہ کھولتے ہی نظر سیدھی فائز پر پڑی تھی۔ وہ ہاتھ میں کچھ فائز لیے ممی کے بیڈ روم کے باہر کھڑا تھا۔ وہ متوازن قدموں سے چلتی کمرے تک آئی، ابھی فائز کے اشارے سے کیے گئے سلام کا جواب دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے آتی خازن کی آواز سن کر خوشگوار حیرت کے تحت خاموش ہو گئی، مگر اس کے الفاظ سمجھنے کے بعد حیرت مزید سوا ہو گئی۔ وہ اپنی ماں سے الجھ رہا تھا، آواز میں دنیا بھر کی بیزاری تھی۔ ڈرائیور کو بھیجنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، کیا پاگلوں جیسی بات کر رہے ہو؟ اس میں تم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنے دنوں بعد گھر آئے ہو، تم نے خود تو اس کو اپنی آمد کے متعلق نہیں بتایا، اب الٹا مجھے موڈ دکھا رہے ہو۔ ممی اگر مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہوتی تو میں خود اس سے رابطہ کر لیتا، ایک تو میں پہلے ہی ایک ڈیل کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے اب مجھے بیوی کے چونچلے دیکھنے پڑیں گے۔ خازن یہ تم کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ پہلے ہی میں دیکھ رہی ہوں پورا 1 ماہ باہر رہے ہو اور اس دوران چند ایک بار ہی تم نے ریشما سے رابطہ کیا ہے۔ تمہارے اس لاپرواہ رویے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میرے پہ کام کا پریشر ہے۔ اب شادی کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ انسان 24 گھنٹے بیوی کی شان میں قصیدے پڑھتا رہے یا اس کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ جائے۔ پورے 3 ماہ اس کو وقت دیا ہے، ہنی مون کے لیے پیرس لے کر گیا تھا، تب پورا ماہ صرف اسی کے ساتھ گزارا، نہ کوئی کام کیا نہ آفس کی خبر لی۔ اب ساری زندگی تو ایسے نہیں گزرتی، کام نہیں کروں گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ خازن چپ کر جاؤ ورنہ میرے دماغ کی کوئی نس ضرور پھٹ جائے گی۔ مجھے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہے ہو اپنی اس بیوی کے لیے جس کو تم اپنی مرضی اور چاہت سے بیاہ کر لائے ہو۔ خدا کا نام لو، ابھی تم لوگوں کی شادی کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور یہ عالم ہے، اور دوسری طرف تمہاری بیوی ہے جس کے پاس صبح سے شام تک تمہاری ذات کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ خازن پہ خازن یہ خازن وہ اور خازن صاحب یہ رنگ دکھا رہے ہیں۔ یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی ریشما تمہارا یہ روپ دیکھے۔ ریشما نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ نظر اٹھا کر فائز کی جانب دیکھا، جس نے شرمندگی سے دھیمے سے بولتے ہوئے صفائی دینی چاہی، بھابھی وہ آفس کے ایک معاملے پر پریشان ہے۔ ریشما نے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلا کر اس کو منع کر دیا، ایک نظر بیرونی دروازے پر ڈالی جہاں سے کچھ منٹ پہلے اندر آتے ہوئے وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین اور خوش لڑکی سمجھ رہی تھی، پھر ایک نظر اوپر اپنے بیڈ روم کو جانے والی سیڑھیوں پہ ڈالی۔ کمرے میں قدموں کی چاپ ابھری، 2 سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور وہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا۔ ریشما کی دروازے کی جانب پشت تھی۔ خازن کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی جس نے ریشما کے جسم کی لوئیں کھڑی کر دی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، حالانکہ دل کتنا چاہ رہا تھا ایک نظر ہی صحیح مگر اس کا چہرہ تو دیکھے، مگر دل کی انسنی کر کے اس نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ خازن نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور سرگوشی کی،
کیا کچھ سن کر گئی ہے؟ فائز نے افسوس سے بتایا، سب کچھ۔ خازن نے اس بات میں سر ہلایا، گہری نظروں سے ریشما کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ خود نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، چلو آفس کے لیے نکلیں، دیر ہو رہی ہے۔ آپ رک جائیں، میٹنگ میں دیکھ لوں گا۔ خازن نے گھور کر فائز کو دیکھا اور سرد آواز میں بولا، فائز صاحب، میری بیوی سے ہمدردی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں اس نے میری زبان سے سنی ہیں اور اس زہر سے 1000 درجے بہتر ہیں جو کسی اور کی زبان سے اس تک پہنچنا ہے۔ سر، اس سب کے بعد مجھے نہیں لگتا بھابھی آج رات والی پارٹی میں آپ کے ساتھ جا پائیں گی، جبکہ ان کا جانا ضروری ہے۔ کم از کم مخالف پارٹی کی بولتی تو بند ہوگی۔ ریشما مجھے انکار نہیں کرے گی، مگر میں اس کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام دہ حالت میں بیٹھنے کے بعد اس نے ایک نظر اوپر اپنے بیڈ روم کی جانب ڈالی، جہاں لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اس وقت تک کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی گھر سے نکل نہیں گئی۔ کیا وہ مجھ سے اکتا گیا ہے؟ مگر اس نے خود بتایا تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ پسند کا کیا ہے؟ کئی لوگ پسند آتے ہیں، پھر پسند ناپسند میں بدل جاتے ہیں، مگر اتنی جلدی تو نہیں بدل سکتا۔ کیا اس نے کبھی انتہائی قرب کے لمحات میں بھی محبت کا اظہار کیا ہے؟ خود سے کیے گئے اس سوال پہ ریشما کا دل تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں، اس نے ابھی تک مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ تو کیا پسندیدگی محبت میں بدلنے کی بجائے نفرت میں بدل گئی؟ مگر وجہ کیا ہوئی؟ اسے ایک دم سے کون بدلتا ہے؟ تو کیا ابھی تک وہ یہ مجھ سے مروت میں تعلق داری نبھا رہا تھا؟ مگر مروت کیوں؟ سوچ سوچ کر دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھیں، مگر سوالوں کے جواب مل کر نہیں دے رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کر کے ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینکا، کتاب ہاتھ میں پکڑ کر بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ کون؟ بی بی جی، میں ہوں۔ ملازمہ کی آواز پہ اس نے اجازت دی۔ آ جاؤ اندر، کیا بات ہے؟ ملازمہ اندر آئی اور اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، کہہ رہی ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، اس وقت بس نیند آ رہی ہے۔ وہ آپ کا سر درد اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں پیناڈول لے لی تھی، اب کافی فرق ہے۔ ٹھیک ہے بی بی جی، میں چلتی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بزر بجا دیجیے گا۔ اور ہاں، فائز بھائی کا فون آیا تھا، وہ اور صاحب جی کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں۔ صاحب جی آج رات کو دیر سے گھر آئیں گے۔ ریشما کی بے اختیار نظر کلاک پر پڑی، جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ دل میں سوچا، دوسری تاریخ شروع ہو گئی، اس سے زیادہ کیا ہوگی دیر؟ ممی کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر شب بخیر کہہ دینا۔ اللہ حافظ۔ ملازمہ چلی گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف ڈالی۔ ڈنر اس نے ممی کے ساتھ ہی کیا تھا، یہ ظاہر کروائے بغیر کہ دل پر کیا بیتی تھی۔ ممی یہی سمجھی تھی کہ وہ خازن کے آفس چلے جانے کے بعد ہی پہنچی ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اس وقت دل زیادہ دکھا جب وہ اپنے بیٹے کے جانب سے ریشما سے ملنے کے اشتیاق کو جتا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کہہ نہ پائی کہ جھوٹ مت بولیں، زخموں پر نمک کی طرح لگ رہا ہے۔ شب خوابی کا لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے نکلی تھی جب فون کی ٹون نے متوجہ کیا۔ پہلا خیال یہی آیا، میکے سے کسی کا میسج ہے، مگر سامنے خازن کا نام دیکھ کر تجسس ہوا، آخر کیا کہنے کو میسج کیا ہے؟ جلدی سے پڑھنے لگی۔ شوہر اگر غصے میں کچھ غلط سلط بول جائے تو اچھی بیوی کو دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ ریشما کا جی چاہا کاش اس وقت وہ سامنے ہوتا تو وہ یہی فون اس کے سر پر دے مارتی۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس ایپ بند کر کے فون واپس رکھ دیا، جبکہ دوسری جانب وہ ابھی بھی آن لائن تھا۔ پورے 1 منٹ بعد ٹون دوبارہ بجی۔ اس کے بال برش کرتے ہاتھ تھامے جلدی سے آ کر ایک دفعہ پھر میسج کھول کر پڑھنے لگی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایپ بند کی اور بال کنگھی کرنے لگی۔ 1 منٹ گزرا، ٹون بجی۔ کیا ہوا جو ہر 2 پل بعد تمہیں فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بڑا یاد کرتا ہوں، تمہارے بغیر دنیا اداس لگتی ہے۔ اتنی زیادہ صفائیاں آج تک اپنی ماں کو بھی نہیں دی ہیں۔ اگلے 10-15 منٹ تک یہی عمل جاری رہا۔ وہ میسج پڑھ کر ایپ بند کر دیتی۔ پورے 1 منٹ بعد دوبارہ بیل ہوئی۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، جب تک جواب نہیں دو گی گھر نہیں آؤں گا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو گاڑی میں ہی رہو، گھر آؤ گے تو میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گے، تمہارے ہاتھوں سے ملی موت بھی قبول ہوگی۔ بکواس کرنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں بہت بڑی مصیبت سے بچا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری مخالف پارٹی نے میرے خلاف سازش کی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو کروڑوں کا نقصان تو ہونا ہی تھا، ساتھ ساتھ میری کاروباری ساکھ کی ماں بہن ہو جانی تھی۔
یہ دونوں نقصان پھر بھی قابل قبول ہوتے، مگر وہ میری ذاتی زندگی کو بھی نشانے پہ رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی تو تم سے محبت کرتا ہے، پھر یہ دشمن کہاں سے آ گئے؟ یہ دشمن بھی کسی وقت کے اچھے دوست رہے ہیں، اسی لیے میرے پلس مائنس پوائنٹس جانتے تھے۔ کیا ابھی بھی پریشان ہو؟ نہیں، اب نہیں۔ آج ملک کی بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں عشائیہ تھا، وہاں پہ میری کمپنی کی تعریف ہوئی ہے، مجھے اس سال کے بہترین کاروباری نوجوان کا نام دیا گیا ہے۔ سب کے منہ بند ہو گئے ہیں۔ مجھے کیوں یہ سب بتا رہے ہو؟ تمہارا دل نرم کرنے کی کوشش میں۔ تو کیا میں بتاؤں کہ کوشش ناکام ہوئی یا خود سے سمجھ آ گئی؟ ریشما، میں ایک بات سوچ رہا ہوں، تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ سوچ رہے ہو، سوچتے جاؤ۔ تم میری اتنی سی غلطی معاف کرنے میں ناکام ہو رہی ہو، اگر کل کو میرا کوئی بہت بڑا گناہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ تم تو ایک پل میں مجھے دھتکار دو گی۔ ریشما کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ آپ ایسی باتیں کیوں وہ کر رہا ہے؟ اگلے پل ٹائپ کر رہی تھی۔ تم جہاں بھی ہو فوراً گھر آؤ، جو بھی بات ہوگی آمنے سامنے ہوگی، فون پہ نہیں۔ تمہارے سامنے بیٹھ کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، مجھے فون پہ ہی اپنی کہہ لینے دو۔ تم آ رہے ہو یا میں تمہیں ڈھونڈنے کو باہر نکلوں؟ بے حس انسان، پورا 1 مہینہ ہو گیا مجھے تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھے ہوئے۔ تم جس کو سڑی ہوئی شکل کہہ رہی ہو، جانتی ہو کتنی پریوں کے دل اس شکل کو دیکھ کر دھڑکتے ہیں؟ وہ ننگے پیر کمرے سے نکل آئی تھی۔ اتنی بڑی حویلی نما گھر میں اس وقت اس کے علاوہ ایک ممی ہی موجود تھیں، جو یقیناً سو رہی تھیں۔ باقی رہے نوکر تو اپنے کوارٹروں میں محو خواب تھے۔ فون کو کندھے اور کان کے درمیان دبا کر ہاتھوں سے اپنے سلک کے گاؤن کی ڈوریاں بند کرتی نیم اندھیرے میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، ساتھ ہی فون ملا دیا تھا۔ چھوٹتے ہی بولی، میرے سامنے اپنی فدائیوں کا ذکر مت کرو۔ کیوں؟ کیا جیلسی ہوتی ہے؟ ریشما کی دھڑکن تھمی، مگر صرف 2 سیکنڈ کے لیے۔ اس کے بعد وہ پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی، ہاں جیلسی ہوتی ہے اور بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے بھی بہت جیلسی ہوتی ہے۔ ریشما نے مسکراتے لبوں سے پوچھا، کس سے؟ میرے لیے کون آہیں بھرتا ہوگا؟ میں۔ ریشما کی ہنسی بے اختیار تھی۔ خود ہی آہیں بھرتے ہو اور خود ہی جیلس ہوتے ہو، کیا مذاق ہے؟ میں خود سے نہیں، اس شخص سے رقابت محسوس کرتا ہوں جو تمہاری زندگی میں نہ ہو کر بھی تمہارے دل میں رہتا ہے، اور ایک میں ہوں۔ ریشما جہاں تھی وہیں رک گئی۔ دونوں جانب خاموشی۔ خازن؟ جواب میں خاموشی۔ ایک دفعہ وہ سخت لہجے میں بولی، خازن ایاز۔ جی ریشما، تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے اکتا گئے ہو؟ جان چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے سامنے آ کر میرے منہ پر کہو۔ جواب میں پھر خاموشی۔ کہاں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب چل پڑی۔ میرا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں خاموش ہی رہوں، پھر کوئی الٹی سیدھی بکواس کر دوں گا۔ گھر آؤ۔ نہیں آؤں گا۔ میسج میں کیا کہا تھا تم نے؟ میں کہوں گی تو گھر آؤ گے۔ اب میں کہہ رہی ہوں، گھر آؤ۔ میں نے سوچا تھا یہ کھیل بہت آسان ہوگا، مگر نہیں، یہ آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے۔ میں 1 ماہ ملک سے باہر رہا ہوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ میرے کاروبار میں جو مسئلہ ہوا تھا وہ اب بھی اس کا نتیجہ ہے، ورنہ میں دیکھتا کس میں جرأت ہے جو مجھے بلیک میل کرتا، مگر اس عورت نے کارڈ ہی وہ کھیلا کہ میں ڈر گیا تھا۔ کس عورت نے؟ کیا کارڈ؟ مجھے بتاؤ، مجھے کچھ بتاؤ، یا پاگل کر کے سکون آئے گا۔ ریشما، سو جاؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ ہال کے کھلے دروازے میں وہ ننگے سر ننگے پیر کھڑی تھی، غصے سے نتنے پھول رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا ایک دفعہ خازن سامنے آئے تو اس کا منہ توڑ کر اندر کی آگ ٹھنڈی کر سکے۔ وہ اتنا روئی تھی، اب جسم کا شوگر لیول لو لگ رہا تھا۔ اس نے سوچے بغیر فائز کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ جی۔ خازن کدھر ہے؟ گھر کے باہر۔ میں گیراج کے پاس کھڑی ہوں اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی گاڑی گیٹ کے باہر سڑک پہ پارک ہے۔ کیا گاڑی میں اکیلا ہے یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اکیلے ہی ہیں۔ بھابھی، آپ ان کو وہیں رہنے دیں، آپ آرام کریں، کل تک نارمل ہو جائیں گی۔ ریشما نے غصے سے کال کاٹ دی۔ واپس بیڈ روم میں جا کر جوتے اور دوپٹہ لے کر نیچے آئی۔ چوکیدار نے گیٹ کا تالا کھول دیا۔ گیٹ سے نکل کر سڑک کے دائیں جانب دیکھا۔ اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں 1-2 گاڑیاں کھڑی نظر تو آئیں، مگر ان میں خازن کی گاڑی نہیں تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھا، وہاں صرف ایک ہی کار رکی ہوئی تھی۔ گاڑی کافی فاصلے پہ تھی۔ ریشما نے آنکھیں میچ کر غور سے دیکھا، تب ڈرائیونگ سیٹ پر حویلا سا نظر آیا۔ دل کو سکون سا آ گیا۔ چوکیدار سے مخاطب ہوئی، تم دروازہ بند کر لو، میں تمہارے صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ چوکیدار گاڑی دیکھ چکا تھا، اس لیے اس بات میں سر ہلاتے اندر چلا گیا۔ وہ قدم قدم چلتی گاڑی تک آئی۔
وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا اس کو آتے دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت کتنی پیاری ہے، میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں، اس کا دل زیادہ پیارا ہے یا اس کی صورت زیادہ پیاری ہے۔ ریشما ایک دم سے اندر نہیں آئی بلکہ گاڑی کے پاس آ کر بالکل سامنے رکی۔ اب آنکھوں میں حیرت بھرے یکٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ لیمپ کی زرد روشنی میں خازن بڑی داڑھی بڑھا چہرہ اس کو بیمار دکھا رہا تھا۔ حیرت کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ اگلے پل وہ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ خازن نے اس کی جانب دیکھے بغیر گاڑی اندر سے لاک کر دی۔ جیسے ہی خازن کی خوشبو ریشما کے نتنوں سے ٹکرائی، اس نے مزید گہری سانس اندر کھینچی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ ظالم محبت ہو گئی ہے۔ ریشما اپنی سیٹ میں ذرا مڑی اور پوری طرح خازن کی جانب منہ کر کے بیٹھ کر لگی اس کو پڑھنے۔ کس سے ہوئی ہے؟ وہ ایک دفعہ پھر ہنسا۔ نظریں ابھی بھی گاڑی کے تاریک پڑے سپیڈ ڈائل پہ جمی ہوئی تھیں۔ ماتھے پہ 2 بل نمایاں تھے۔ ایک دم گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں سرخ نظریں گاڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تم سے؟ ریشما سانس لینا بھول گئی۔ خازن نے نظریں ہٹائیں۔ ریشما کو جیسے غوطہ لگا، کھانستے ہوئے بولی، کیا یہ پریشانی والی بات ہے؟ ہاں، بہت بڑی پریشانی ہے۔ اس کا حل کیا ہوگا؟ میں سوچ کر ذہنی طور پر مفلوج ہو رہا ہوں مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ پہلے مجھے یہ تھا تم سے شادی کروں گا، اندر کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ کیسی بے چینی؟ مجھ سے وہ سوال مت پوچھو جس کا جواب تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ ریشما نے اپنے لبوں کو زبان سے تر کیا اور بے بسی سے بولی، خازن مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سچ مچ والی پریشانی۔ آج کا سارا دن تمہارے رویے کی گتھیاں سلجھاتے گزر رہا ہے مگر میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا۔ میری مدد کرو پلیز، مجھے آسان اور سیدھے لفظوں میں بتاؤ کیا ہوا ہے۔ جانتی ہو تمہارا اور میرا بلڈ گروپ ایک ہے۔ مجھے نہیں یاد میں نے کبھی تمہیں اپنا بلڈ گروپ بتایا ہے۔ تم نے نہیں بتایا مگر ایک دفعہ میں نے تمہیں خون دیا تھا۔ ریشما کو لگا خازن یقیناً پاگل ہو گیا ہے۔ پھر ایک اور شک گزرا جس کی تصدیق کے لیے اس نے خازن کی جانب جھک کر اسے سونگھا۔ وہ خود اذیتی سے مسکرایا۔ میں ڈرگس پہ نہیں ہوں۔ کیا کچھ الٹا سیدھا کھایا ہے؟ وہ نفی کرتے ہوئے بولا، اس رات کے بعد سے آج تک میں نے کبھی ڈرگ نہیں لی۔ کس رات کے بعد سے؟ خازن نے تھوک نکلا۔ وقت نزا کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ آج اس کو بولنا تھا، اندر کا لاوا نکال کر خود کو آزاد کرنا تھا، اس لیے کہہ دیا، جس رات سعد کی موت ہوئی تھی۔ ریشما نے تعجب سے پوچھا، سعد کا یہاں کیا ذکر اور سعد کی موت کا تمہارے ڈرگس لینے سے کیا تعلق؟ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ریشما اس کو دیکھے گئی، خاموشی بولتی رہی یہاں تک کہ ریشما کی آنکھیں پھیل کر باہر کو نکل آئیں۔ نہیں۔ ریشما کی سرگوشی کے جواب میں خازن نے سر اسبات میں ہلایا۔ خازن میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق نہ کرو، میری ساری زندگی مذاق بن گئی ہے، خازن نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا اور سر جھکا لیا۔ ریشما کی سمجھ نہ آیا اب یہاں اس مقام پہ کیا کہنا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے حوصلہ کر پوچھا۔ کیا ہوا تھا؟ ریشما کی آواز کانپ رہی تھی۔ بے فکری کی زندگی، پیسے کا خمار، آزادی اور خود مختاری کا نشہ، سونے پہ سہاگا عورت کی صحبت۔ میں جانور بن گیا تھا۔ اس وقت مارکیٹ میں کوئی ایسا نشہ نہیں تھا مہنگے سے مہنگا جو میں نے خرید کر استعمال نہیں کیا ہو۔ عورت کی صحبت۔ ریشما کی سرگوشی پہ خازن نے دو پل آنکھیں بند کر کے خود کو یہاں سے غائب کرنا چاہا مگر اس کے پاس کوئی منتر نہیں تھا، اس لیے آنکھیں کھول کر بولنے لگا، مشال میری گرل فرینڈ تھی۔ ریشما اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی جو اس سے نظر بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس دن گاڑی میں وہی میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ایک پارٹی پر جا رہے تھے مگر گھر سے نکلنے سے پہلے ہم دونوں نے دو گولیاں کھائی تھیں۔ ان دنوں ان گولیوں کی بڑی دھوم تھی۔ 40,000 کی ایک گولی تھی اور ملتی بھی بڑی مشکل سے تھی مگر چونکہ میں ایک نمبر کا حرامی بنا ہوا تھا، میری جیب میں ہر اس بندے کا نمبر تھا جو مجھے ایک کال پہ دنیا کا بہترین نشہ آور مواد مہیا کر سکتا تھا۔ دن عید تھے، راتیں شب براتیں۔ مشال کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا تھا۔ اس کا باپ مجھ سے دگنا امیر تھا۔ مجھے مشال کی دوستی نے ملک کے کریم میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیا۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی مگر اس کو توجہ حاصل کرنا بھی آتا تھا۔ ہر رات ہم پاگلوں کی طرح پارٹی مناتے، نہ جانے کس خوشی میں پارٹیاں کرتے تھے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ گھر پہ ممی یا بہنوں کو میری آوارہ گردیوں کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ میرا اتنا روب ہی بہت تھا، کماتا ہوں، سب کو ہر چیز بن کہے مل رہی ہے، اس کے بعد میرے پہ کسی کا کوئی حق نہیں بچتا کہ کسی کے پاس وقت گزاروں۔
اس رات جو ہوا میری روح کو تار تار کر گیا۔ ایک آدمی نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی۔ میں نشے میں تھا، پھر بھی مجھے وہ رات نہیں بھولتی۔ مشال کو ہلکے زخم آئے تھے مگر میں بالکل محفوظ رہا۔ گاڑی میں چلا رہا تھا۔ ساتھ کی گاڑی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ میری گاڑی کو معمولی سے خراشیں آئیں اور تمہاری سانسیں تو چل رہی تھیں مگر سر سے بہنے والے خون نے تمہارا سارا چہرہ تر تھا۔ ریشما کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے بازو پہ رکا۔ خازن خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ رگڑا جیسے اپنے چہرے پر رقم ہر تحریر مٹانا چاہ رہا ہو۔ مشال وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھینچا، منتیں کیں، آخر تنگ آ کر گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نہیں جان سکا۔ سنسان سڑک پر ایک مردہ لڑکا اور ایک نیم مردہ لڑکی کی موجودگی میرے اندر کے جانور کو کھا گئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا اور میں کچھ بھی کر لیتا، وقت کو نہیں موڑ سکتا تھا۔ ایک وین کو روک کر ہسپتال جانے پر راضی کیا، اس کوشش میں شاید لڑکی کی جان بچ جائے۔ میں اور فائز اگلے 3 دن تک اس ہسپتال میں رہے۔ ہم لوگ سامنے نہیں آئے۔ ہمیں ہمارا پیسہ بچا گیا۔ میرے گناہ کا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا بلکہ مجھے ہیرو سمجھ کر مجھ تک شکریہ کا پیغام بھجوایا گیا، کیونکہ نہ صرف میں نے تمہاری جان بچائی تھی بلکہ خون بھی دیا تھا۔ ریشما نے اپنی جانب کا لاک کھولا۔ ہمت جواب دے گئی تھی، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی جب خازن نے کھینچ کر واپس بٹھایا اور دروازہ لاک کر دیا۔ ریشما بھاگنا نہیں ہے، نہ تم نے نہ میں نے، کیونکہ میں بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں۔ ریشما نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ہتھیلی کی پشت سے اپنے لڑک آنے والے آنسو صاف کیے۔ شادی کیوں کی؟ ریشما کی بھررائی ہوئی آواز خازن کے دل کو چیر گئی۔ تمہارا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے۔ کفارہ؟ نہیں، کفارہ کرنا ممکن نہ تھا۔ میرے ہاتھوں تمہارے شوہر کا قتل ہوا تھا، کفارہ کیسے کرتا؟ جس دن تم احمد کے آفس میں نظر آئیں، میرا احساس جرم جینے نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو تم نوکریاں نہ ڈھونڈ رہی ہوتی۔ تمہیں نوکری دلوا کر سوچا شاید اب اندر کی آگ پہ کوئی ٹھنڈک پڑے گی، مگر نہیں۔ ہر روز دل یہ کہتا کہ تمہارے سامنے جا کر تمہیں سارے سچ سے واقف کر کے بولوں کہ مجھے سزا دو، مگر میں نے فائز کو سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایسے کسی اسٹنٹ سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ممی نے جب فون پہ کہا میرے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں، ساتھ بتایا کہ لڑکی بیوہ ہے، اس پل میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ آیا تھا۔ اگر بیوہ سے شادی کرنی ہے تو اس سے کیوں نہ کر لوں۔ میری ماں کو تم پسند آ گئیں ریشما۔ میں نے دل سے رضامندی ہی نہیں دی بلکہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک بزنس مین کے دماغ سے ساری صورتحال کا سامنا کیا۔ شادی کر کے مجھے یہ تھا تمہیں ایک اچھے مستقبل میں مصروف دے کر میرا احساس جرم ختم ہو جائے گا اور میں واپس نارمل زندگی گزارنے لگوں گا، پر ادھر بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مجھے دوہرا غم کھاتا ہے، ایک تم سے جھوٹ بول کر شادی کی اور دوسرا تم سے محبت کر بیٹھا۔ یقین مانو محبت میرے پلان کا حصہ نہیں تھی۔ ریشما بولی تو آواز سنجیدہ اور ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی۔ تم نے کہا تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ منہ سے انکار کرنے کے باوجود میں پاگل اندر ہی اندر تمہاری بات پر یقین بھی کر گئی۔ شکریہ تمہارا، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اب میری باری ہے کہ کچھ پردے تمہاری آنکھوں سے بھی ہٹا دوں۔ سعد کی موت ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوئی تھی۔ خازن نے پہلی دفعہ گردن موڑ کر پوری توجہ سے اس کو دیکھا۔ اب کی بار وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے۔ ہم لوگ دوسری لائن میں تھے۔ سعد کے سینے اور بازو میں ایک دم درد اٹھا تھا۔ میری ساری توجہ اس کی طرف چلی گئی۔ سعد کے اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ ہٹ گئے تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتی، گاڑی ایک درخت سے ٹکرانے کے بعد دوسری لائن کی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، جس کے بعد میرا دماغ اندھیروں میں چلا گیا تھا۔ امپاسبل۔ یاسر بھائی نے سعد کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا، جس کی رپورٹ میں سعد کی موت کی اصل وجہ حرکت قلب کا بند ہونا ہے۔ تم نے سعد کو نہیں مارا ہے، اس لیے آج کے بعد یہ سوچ کر پریشان ہونا چھوڑ دو کہ تم نے کسی کا قتل کیا ہے۔ اپنی دنیا میں لوٹ کر عیاشی کرو۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا خازن، اب میری مدد کرو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے خطرناک سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کہیں یہ سب مجھے بہلانے کے لیے من گھڑت تو نہیں ہے؟ اس وقت مجھے تم سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہو رہی ہے خازن، اس لیے نہیں، مجھے تم کو بہلانے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تمہاری خاطر جھوٹ کا سہارا لوں۔ میں یاسر بھائی سے سعد کی رپورٹ لے کر بھیج دوں گی، غور سے پڑھ لینا۔
وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر خازن کی گرفت مضبوط تھی۔ اس فقرے کا کیا مطلب؟ یاسر بھائی سے لے کر بھیج دوں گی۔ یاسر بھائی سے لے کر آؤں گی کیوں نہیں کہا؟ ریشما پوری نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ احساس جرم ختم ہو تو احساس جرم کی وجہ سے بندھے گئے بندھن بھی ختم ہونے چاہئیں۔ سمپل از دیٹ مسٹر بزنس مین۔ اب ہاتھ چھوڑو میرے۔ تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ وہ جیسے شاک میں بول رہا تھا۔ خازن ہاتھ چھوڑو۔ خازن نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ریشما کا ہاتھ لاک کی جانب گیا مگر لاک نہیں کھلا۔ گاڑی کا لاک کھولو۔ کیا تم غصے میں آ گئی ہو؟ مجھے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا۔ لاک کھولو۔ مجھے ایک پل بھی تمہارے ساتھ اس گاڑی میں نہیں بیٹھنا۔ کیا دوسری کار لاؤں؟ ریشما نے بری طرح گھورا مگر خازن پہ اس کا الٹا اثر ہوا۔ ایک طرف مجھے ٹینشن فری کر دیا ہے، دوسری طرف ناراضگی دکھا کر پھر سے ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہو۔ غصہ تم پر بالکل نہیں جچتا۔ اب تمہاری مشال کدھر ہے؟ اگر وہ گرل فرینڈ تھی تو اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ آؤچ! تم جیلس ہو رہی ہو۔ ریشما نے رکھ کر اس کے کندھے پہ ایک تھپڑ مارا۔ میری جان پہ بن آئی ہے فضول آدمی، اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے۔ قسم لو جو مذاق کیا ہو۔ مجھے تمہارے فضول کی گفتگو سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے بس میرے سوال کا جواب دو۔ شادی مشال سے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال تمہیں میری ممی سے کرنا چاہیے۔ دیکھو میں تو ایک فرمانبردار بیٹا ہوں۔ جدھر میری والدہ نے کہا میں نے چپ چاپ نکاح کر لیا۔ وہ روحانسی ہو کر چیخی۔ خازن اتنے پیار سے مت بلاؤ، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اگر تم نے گاڑی کا لاک نہیں کھولا تو میں ممی کو فون کر کے بتاؤں گی کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ خازن نے کچھ دیر سنجیدگی سے سامنے گیٹ کو دیکھا، پھر معصومیت سے پوچھا، کیا ممی کو بتانا ضروری ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ وہ تو میرے قصوروار نہیں ہے۔ ابھی تم نے خود کہا ہے میں بھی تمہارا قصوروار نہیں ہوں، پھر مجھے کیوں چھوڑنا چاہ رہی ہو؟ ریشما نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ کس منہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم میرے قصوروار نہیں ہو؟ یہ بات کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس دن ہماری منگنی ہوئی تھی یاد ہے؟ اس دن میں نے تمہیں پوچھا تھا میں ہی کیوں؟ تب مجھے سچ کیوں نہ بتایا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ خازن کے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا تھا اور مزاج کی شوخی پورے عروج پر تھی۔ اس رات ہماری بات میسج پہ ہوئی تھی، مجھے نیند آ رہی تھی۔ ہاں، اور نیند میں تم نے جھوٹ مار کر جان چھڑائی۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کہا تھا حرف حرف سچ تھا۔ کہا تم کیوں نہیں؟ جو ساتھ کے لیے ابھی تک روتی ہے اس کو مجھ سے محبت ہو گئی تو میرے لیے بھی ایسے ہی روئے گی۔ میں ساتھ کے لیے نہیں روتی ہوں۔ جس دن سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں میں اس کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں روئی۔ دیکھا خازن ایاز، میں تمہارے جیسی دھوکے باز نہیں ہوں۔ میں کیسے دھوکے باز ہوا؟ اپنے طور پہ تم نے یہی سوچ کر شادی کی کہ ساتھ کی بیوے کا مستقبل محفوظ کر کے خود کو احساس جرم سے نکال لو۔ تمہاری شادی کسی اور سے کروا کر بھی احساس جرم سے نکل سکتا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ خود ہی شادی کرتا؟ بغیر سوچے سمجھے ریشما نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ خازن کی آنکھوں میں مار دو یا مر جاؤ والا جذبہ جاگتا دیکھ کر ریشما نے اپنا ہاتھ مسلا جس میں چونٹیاں دوڑ رہی تھیں۔ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی جسے توڑتے ہوئے وہ بولا، چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے۔ شادی کی ہے نبھانے کے لیے، بھاگنے کے لیے نہیں۔ خازن کی سرگوشیوں پر وہ دھاڑی، اس لیے پچھلے 1 ماہ سے بھگوڑے ہوئے ہو۔ میں ڈر گیا تھا سچ جاننے کے بعد مجھے چھوڑنے کی بات کرو گی، اور اگر اپنی دھمکی کے مطابق مشال خود تمہارے پاس آ کر سچ بتا گئی تب تو اپنا کیس لڑنے کے قابل بھی نہیں بچوں گا۔ ہاں، اب تو جیسے میں تمہارا یقین کر لوں گی۔ تمہیں کیا برا لگا؟ مشال: ہاں وہ بھی، اور کیا۔ مجھ سے شادی ہمدردی میں کی ہے چاہت سے نہیں، اور مجھے ہمدردی میں ملی بھیک نہیں چاہیے۔ وہی تو بکواس کر رہا ہوں۔ جو تعلق ہمدردی میں قائم کیا تھا وہ ہمدردی نہیں رہا، جان کا وبال بن گیا ہے، کیونکہ اس میں محبت آ گئی ہے۔ اتنا ہی جان کا وبال ہے تو توڑ دو نا، جان سکون میں آ جائے گی۔ ایک کام کی بات بتا رہا ہوں، پلے سے باندھ رکھنا۔ اگر ساری عمر صرف ہمدردی نبھانی پڑتی تب بھی یہ شادی کامیاب بنانی تھی۔ اب تو ناکامی کا چانس ہی نہیں رہا۔ سارے فیصلے، سارے دعوے یک طرف ہی کیے جاؤ مگر میری چاہت کہاں جائے گی؟ خازن نے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں پوچھا۔ تمہاری چاہت اگر میرے سوا کوئی ہے تو بتا دو۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا جواب اس کے الٹ نہ ہوگا؟ اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ نہ ہوتا تو تمہارا رد عمل اتنا سخت نہ ہوتا۔ جہاں چنگاری ہو وہیں آگ بھڑکتی ہے۔
مثال کبھی اہم ہوا کرتی تھی، اب تو وہ گزرے کل کی غلطی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ تمہاری سلطنت میں تمہارا کوئی شریک نہیں ہے۔ کل کیسا وقت آتا ہے میں نہیں جانتا۔ جیسے گزرے ہوئے کل میں یہ سوچنا بھی محال ہے کہ ایک آدھی رات تو اپنے گھر سے باہر بیٹھ کر یوں زیشمہ نامی خاتون کو منا رہا ہوں گا، اور وہ اس قدر اہم ہوگی کہ اگر چھوڑ کر جانے کی بات بھی کرے تو دل بے چین ہو جائے۔ زندگی میں آنے والا کل کسی نے نہیں دیکھا، آج یہ مثال سچ ثابت ہو گئی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ کل کوئی اور زیشمہ مل گئی تو میری جگہ وہ صفائیاں سن رہی ہوگی۔ خادم دھیرے سے ہنسا۔ آنے والے کل کا نہیں جانتا، پر یہ دعا ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ اللہ پاک میرے ہر کل میں صرف تمہیں میرا ساتھی بنائے۔ اگر کسی کو صفائیاں دوں تو صرف تمہیں۔ اب کیا خیال ہے، ہم ماضی کو ادھر ہی چھوڑ کر مستقبل کی کھوج میں گھر چلیں؟ کیا سوچنے کا وقت نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں، میں گاڑی گیٹ تک لے جاتا ہوں، جب تک تم سوچ لو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے چابی گھمائی۔ گاڑی کا انجن مدھر سے سر کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ خازن نے گاڑی کا لاک کھول دیے۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی گیٹ کے سامنے رکی، ہارن دیا۔ ادھر چوکیدار نے گیٹ کھولا، ادھر وہ گاڑی سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی۔ خادم شاک کے عالم میں اس کو دیکھے گیا، جو واپسی کی طرف جاتی لمبی سڑک کو دیکھی گئی، اور گہری سانس بھرتے ہوئے مڑ کر خازن کی جانب ایک جاندار مسکراہٹ اچھالتی گیٹ سے اندر چلی گئی۔ خازن نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو یقین دلوایا، آنچل میں جلتا دیا ہر خوشی جلانے والا دیا نہیں ثابت ہوا تھا، بلکہ ایسا چراغ نکلا جس نے دل و جان روشن کر دیے تھے۔ ہماری کیسی عید؟ میری بچی کی ابھی تک میچنگ چوڑیاں ہی نہیں آئی ہیں۔ دادو اچی، مما نندی، بابا نندے۔ تہمینہ نے ہنستے ہوئے اپنی 3 سالہ پوتی کا چہرے کو چوم ڈالا۔ بابا تو چلو گندا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، پر مما کو کیوں گندا بولا؟ وہ تو تمہارے کام کرتی ہیں، تمہارا باپ اس کو کم تنگ تو نہیں کرتا؟ ایک ٹانگ پہ بھاگ رہی ہوتی ہے، پھر بھی تم باپ بیٹی کے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ مما نندی ہیں۔ اچھا، ابھی تو جا کر بابا کو اٹھا کر ساتھ لاؤ۔ بولو پھپھو کہہ رہی ہیں، اٹھ جاؤ، چاند رات ہو گئی ہے، کب تک سوتے رہو گے؟ بولو چاند رات کا ہوتی ہے میری جان، عید کی رات چاند رات ہوتی ہے، نیا چاند نظر آتا ہے، بابا کو لاتی ہوں۔ ہاں لاؤ۔ نیلے رنگ کی نیٹ کی فراک میں جب وہ تیز بھاگتی کمرے سے نکلی تو کندھے پہ گرے ہلکے کرلی بال ساتھ ساتھ ڈانس کرتے جا رہے تھے۔ تہمینہ بولی، 3 بجے سویا تھا، ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہونی، پر حرمین اس کو ساتھ لیے بغیر نہیں آئے گی۔ دانیہ ہنستے ہوئے بولی، اس لیے تو حرمین کو بھیجا ہے، آخر لوہے کو لوہے ہی کاٹتا ہے۔ تہمینہ بھی مسکرا دی، کیونکہ دانیہ جو کہہ رہی تھی وہ بات تھی تو سچ ہی۔ دروازہ نیم ہوا تھا، جسے دھکا دے کر چوپٹ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سوئچ بورڈ کے نیچے پڑی کرسی پہ چڑھتے ہوئے 1-1.5 منٹ ضائع کیا، مگر وہ دھن کی پکی تھی۔ سانس تبھی لیا جب کرسی پہ چڑھ کر بتی جلا لی، فوراً کرسی سے نیچے اتری اور باپ کے سرہانے کھڑی ہو کر پورے زور سے چیخی۔ چادر میں چھپے وجود کے ہاتھ برآمد ہوئے، جنہوں نے ٹٹول کر حرمین کے بازوؤں کا تعین کیا، پھر وہیں سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ پہ اپنے برابر بٹھا لیا۔ یہ روٹین کا کام تھا۔ 2 سیکنڈ بعد کمرے میں دوبارہ سے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ حرمین کے مزاج پر وہ خراٹے انتہائی بھاری گزرے، جس کا ہرجانہ خازن کو بھرنا پڑا۔ جہاں اس کے چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی، وہیں عین حرمین نے رکھ کر تھپڑ مارا۔ بابا نندے، میری ماں، یوں سوتے میں مت مارا کرو، کہیں کسی دن تمہیں اٹھا کر دیوار میں مار دیا تو پھر؟ وہ نیند سے بھری سرخ آنکھیں بیٹی پہ گاڑے کہہ رہا تھا۔ اس کی اتنی تقریر کے جواب میں منہ بناتے ہوئے بولی، بابا نندے۔ جس طرح وہ ناک چڑھا کر اس کو گھور رہی تھی، خازن کے لیے مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا۔ کیوں اٹھایا ہے؟ حرمین کی چوڑیاں لاؤ۔ کیا لاؤں؟ چونیاں ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ چاکلیٹ ہے۔ حرمین نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ کمرے میں آتی زیشمہ نے یہ منظر دیکھا۔ خازن بے چارگی سے پوچھنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی چوڑیاں آنے والی ہیں، پہلے ممی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب تمہارے پاس آ گئی ہے۔ آ گئی ہے یا بھیجی گئی ہے؟ 1 منٹ، تم اتنی تیار کیوں ہوئی ہو؟ کیا کوئی مہمان آئے ہیں؟ زیشمہ نے نفی میں سر ہلایا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ دونوں ہاتھوں میں کپڑے کے بھرے ہینگر اٹھائے رکھے تھے۔ یہ تمہاری ممی کدھر جا رہی ہیں؟ مما گھر۔ اوہ، ہمارے بغیر جائے گی؟ کیوں؟ مما نندی ہیں، بابا نندے ہیں۔ شہزادی جی، میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، اور آج تک میری بہنوں نے مجھ سے یوں بازاروں کے چکر نہیں لگوائے جیسے تم مجھ سے کام لیتی ہو، اور رہتا میں تب بھی گندے کا گندا ہوں، تھوڑی سی ترقی ہی دے دو۔ چلو بابا چونیاں، تمہاری کوئی عمر ہے چوڑیاں پہننے کی؟ بابا نندے۔
ہرمین بابا نہیں کہتی، کتنی دفعہ کہا ہے بابا کہتے ہیں۔ ریشما کے ٹوکنے پہ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، بابا نہیں، بابا بوتے ہیں۔ کیسے بابا کی بیٹی ہو، سونے تک نہیں دیتی، ساری اپنی ماں پہ گئی ہو۔ خازن کے کہنے پر ریشما نے ملامتی نظروں سے نوازا۔ ہاں میں تو تم سے گھر کے کام کرواتی ہوں، گھر کے کرواؤں یا اپنے ذاتی کام کرواؤں، بات ایک ہی تو ہے۔ شرم تو نہیں آتی، بچی کے سامنے یوں فضول گوئی کرتے ہو۔ تبھی وہ تمہیں گندا کہتی ہے۔ اچھا تو تمہیں کیا کہتی ہے؟ اچھی مما ہے نا ہرمین، مما اچھی ہے نا؟ ہرمین نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر نفی میں گردن ہلائی۔ خازن نے چڑھانے والی مسکراہٹ اچھالی۔ اب تو یقین ہو گیا ہوگا جو میں کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں۔ تم اتنی چارمنگ مسکراہٹ دکھا کر جو حاصل کرنا چاہ رہے ہو میں سب سمجھتی ہوں۔ پچھلی دفعہ تم نے کہا تھا تم آئندہ کبھی رات بھر گھر سے باہر نہیں رہو گے، پر تم کیسے بدل سکتے ہو؟ وہ اپنی بات پوری کیے بغیر باہر کا رخ کر رہی تھی جب خازن کے دماغ نے کام کیا اور ایک ہی جست میں بیڈ سے اتر کر اس کے برابر پہنچ چکا تھا۔ مجھے تمہاری یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھ سے لڑنا ہوتا ہے اس وقت ٹپ ٹاپ تیار کیوں ملتی ہو تاکہ لڑائی کر کے اپنے بھائی کی طرف چلی جاؤں۔ مجھے باتوں میں مت لگاؤ، مجھے تمہاری تصویریں ملی ہیں جہاں اس چڑیل کے ساتھ ڈنر کر رہے ہو۔ خازن کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ ریشما کا بازو چھوڑ دیا، مڑ کر بیڈ پر بیٹھی ہرمین کو گود میں لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ ہرمینی دادو کو بولو تیار ہو، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں، پھر چوڑیاں لینے چلتے ہیں۔ یاہو ببا چونیاں، جی چوڑیاں پارے ببا۔ ہرمین نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر منہ چوما اور اس کی گود سے اتر کر دادی کی تیاری کروانے بھاگ گئی۔ خازن بیٹی کو جاگتا دیکھتا رہا، جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی پھر کمرے میں مڑا، دروازہ بند کیا اور ریشما پہ نظروں کا فوکس کیا۔ چہرے پہ دنیا بھر کی سنجیدگی تھی۔ تصویریں کس نے بھیجی؟ فائز کا نام مت لینا کیونکہ مجھے علم ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ واٹس ایپ پہ گروپ میں کس نے بھیجی تھی؟ مجھے اس کسی کا نام چاہیے۔ کیا کرو گے؟ جا کر لڑو گے کہ میری بیوی تک میری سرگرمیوں کی خبر پہنچائی گئی ہے؟ جب وہ آدھی رات تک میرے انتظار میں بیٹھی نیند بھگا رہی تھی تب میں اپنی سابقہ معشوقہ کے ساتھ مزے کر رہا تھا۔ یو بیٹر واچ یور ریٹننگ ڈیئر وائف۔ یہ بات اگر تمہاری بجائے کسی اور نے کہی ہوتی میں اس کی زبان کاٹ دیتا، اور مجھے اس بات کا بے انتہا دکھ ہوا ہے کہ الزام لگانے والی تم ہو۔ کیا ایک انسان کو جاننے کے لیے 4 سال کم ہوتے ہیں؟ تم سے بہتر کسی کو علم نہیں ہے کہ اگر کبھی راتوں کو باہر رہتا ہوں تو صرف اور صرف کاروباری نوعیت کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ جس گھر میں تم سب رہ رہے ہو اور جس قسم کے عالی شان لائف اسٹائل انجوائے کر رہے ہو، سب ممکن ہی تب ہوتا ہے اگر گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں تو۔ میں جانتا ہوں میرا رات بھر باہر رکنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، میں یہ بھی جانتا ہوں جب تک گھر نہ آ جاؤں تمہیں سکون نہیں آتا، اس لیے میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے 8 بجے سے پہلے گھر پہ موجود ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ممکن نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی عورت کے ساتھ کہیں بیٹھ کر جھک مار رہا ہوں۔ اب یہ بھولی سی صورت بنا کر میرے سامنے ٹسویں مت بہانا ورنہ ایک رکھ دوں گا۔ اتنے سیریس کیوں ہو گئے؟ میں تو بس کل رات غصہ نکالتے ہوئے تھوڑا اوور ہو گئی۔ ہٹو سامنے سے، مجھے تیار ہونا ہے۔ ایسے کیسے ہٹوں؟ پہلے لڑائی معاف کرو ریشما۔ خازن کی نظروں میں غصہ ناچ رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ بہت غلط بٹن دبا گئی ہے، مگر اب جیسے بھی پر اس آدمی کو منا کر ہی سکون آنا تھا۔ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے قریب آئی، ہاتھ بڑھا کر خازن کا چہرہ چھونا چاہا۔ خازن نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگا، پھر وہ سامنے آ گئی۔ تم جانتے تو ہو تم میرا بڑا ہی قیمتی خزانہ ہو، اور وہ عورت ہر اس گیدرنگ میں جان بوجھ کر شامل ہوتی ہے جہاں تمہاری آمد کا امکان ہو۔ جانتے ہو گروپ میں عورتیں کہہ رہی تھیں مشال دن رات پچھتاتی ہے کہ اس نے خازن کو کھو دیا۔ مشال کو ریشما سے انتہا کی نفرت ہے۔ وہ سرِ عام کہتی ہے جس وقت ریشما ان کی زندگی میں آئی عین اسی پل مشال اور خازن کے راستے جدا ہوئے، عین اسی وقت اس پل اس نے اپنا عاشق کھو دیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس لیے میں ڈرتی ہوں۔ ایک عورت اگر خود کو پیش کرے تو مرد کب تک نظر پھیر سکتا ہے جب تک متوجہ نہ ہو؟ کیا ہوگا اگر ایک دن یوں ہی اچانک تمہارا دل بدل گیا؟ پھر میں کیا کروں گی؟ کہاں تمہیں ڈھونڈوں گی؟ میں تم پہ شک نہیں کرتی ہوں خازن ایاز، پر بہت برے وقت سے ڈرتی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایک مرد تم سے پہلے میری زندگی میں آیا تھا، چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کی موجودگی کے اثرات میری زندگی میں گہرے نہیں تھے، صرف ایک نام کا حوالہ تھا۔ تم میری روح ہو، میں تم میں جیتی ہوں، تم میری بچی کے باپ ہو، سن رہے ہو؟
وہ عورت سب کو کہتی ہے کہ ایک دن وہ تمہیں اب واپس جیت لے گی۔ ریشما کی کانپتی انگلیوں کی گرفت میں خازن کا دامن تھا، آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے، نظر ملانے سے کترا رہی تھی۔ خازن کا غصہ جھاگ کی طرح وہیں بیٹھ گیا۔ پہلے اس کی کانپتی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہلکے سے پریشر کے ساتھ اسے ہاتھ دباتا رہا، یہاں تک کہ کپاہٹ تقریباً ختم ہو گئی۔ پھر سیدھے ہاتھ سے ریشما کے گالوں پہ پھیلی نمی سمیٹی۔ مجھ تک بھی یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ میں اب تک صرف اس لیے خاموش تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ایک ABCD انسان اٹھ کر میرے لیے جو بھی کہتا پھرے۔ وہ اپنے باپ کی کمپنی چلا رہی ہے، بزنس اچھا ہے، بہت پرانی فرم ہے، اس لیے ہم نے صرف بزنس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ 2 پروجیکٹ فائنل کیے تھے، ایک پچھلے سال اور ایک اس سال۔ میرا کاروبار جتنا بھی اچھا چلے، اگر میری فیملی کسی طرح سے بھی سفر کر رہی ہے تو میری محنت کا کیا فائدہ؟ خاص کر جس عورت کو ساری عمر اپنی نظروں کے سامنے خوش پاش ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ یوں پریشان رہے گی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، انسان کا کیا ہے، کبھی کبھی بھٹک سکتا ہے، مگر تم میرے لیے دعا کرتی رہو گی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور میری بیٹی تو آج ہی اتنے بھاری تھپڑ مارتی ہے، ادھر میرے گال پہ ابھی تک جلن ہو رہی ہے۔ ریشما نے لب پھیلے، سر اس کے دھڑکتے صحت مند سینے پر رکھتے ہوئے بولی، تمہارا اپنا قصور ہے، تمہیں نے اس کو اتنا فری کیا ہوا ہے۔ خازن پر مسکرائے، اب تو پریشان نہیں ہو؟ ریشما نے جواب نہ دیا بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ میں نے شادی کے 4 ماہ بعد ہی تم سے اظہار محبت کیا تھا اور آج تک عمل کر رہا ہوں، پھر بھی پوچھ رہی ہوں؟ شادی کو عرصہ ہو گیا، مجھے اب دوبارہ سے اظہار چاہیے۔ وہ مسکرایا، ابھی چاہیے؟ ہاں ابھی چاہیے، اور زبانی اظہار چاہیے۔ اچھا چلو یوں ہی صحیح، ایک فون کال کی اجازت مل سکتی ہے؟ وہ ریشما کے جواب سے پہلے ہی بیڈ سائڈ پہ رکھا اپنا موبائل اٹھا چکا تھا۔ ڈائل کیرنگ میں سب سے پہلا نمبر ملایا، چوتھی بیل پر جواب موصول ہوا۔ ریشما بیڈ ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ خازن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فون کا اسپیکر آن کیا۔ فائز، جی سر۔ میرے وکیل کو بولو وہ مشال غنی کے انٹرپرائز کو لکھ دے کہ آج کی تاریخ سے میں ان لوگوں کے ساتھ کیے اپنے تمام کاروباری معاملے ختم کر رہا ہوں۔ معاہدے سے پھرنے کا جو بھی ہرجانہ ہوگا وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا فیصلہ اتنی اچانک؟ سر لاکھوں چھوڑ کروڑوں کا نقصان ہے، فائدہ زیادہ ہے، مجھے ایسے نقصان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کو لکھ دو دوغری عورت کے ساتھ مزید کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اب زیادہ سوال جواب نہ کرو، مجھے اپنی ہرمین کو چوڑیاں دلوانے جانا ہے۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے فقریہ نظروں سے ریشما کو دیکھا جو حیران بیٹھی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اپنا اتنا سرمایہ کیوں ڈبو رہے ہو؟ چیپٹر کلوزڈ، نو مور آرگیومنٹ۔ اور جہاں تک اظہار محبت ہے، میں ہر روز نہ بھی کہوں تو تم یہ یقین لے کر گھوما کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، یہ سب فضول ہے، بس اہم یہ ہے کہ محبت کرتا ہوں۔ دروازے پہ ننھے ہاتھوں کی دستک شروع ہو گئی تھی اور وہ فوراً سے دروازہ کھولنے کو آگے بڑھا۔ آخر دوسری جانب اس کی بیٹی تھی جس کو عید کی چوڑیاں درکار تھیں اور وہ اس کی ہر ننھی خواہش کو محترم جانتا تھا۔ تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے نئے ناول کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔